الوینا نے اپنی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ چادر کے نیچے اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھا جس میں پیسے اور زیورات تھے۔ کمرے سے نکل کر جیسے ہی وہ صحن میں آئی اور اس نے ایک آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کانپ سی گئی۔ اس کے ہاتھ میں اتنا زیادہ پسینہ آ گیا کہ بیگ اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ اس میں چلنے کی سخت ختم ہو گئی اور وہ برآمدے کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ اس کے دل پر وزنی بوجھ آ گرا۔ اماں، بابا، زیر لب کہہ کر وہ سسکنے لگی اور برآمدے کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ آنسو آپ ہی آپ اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے اور وہ باقاعدہ رونے لگی۔ سوچ لینا اور پھر کر گزرنا۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا۔ اماں بابا غیر ذات میں اس کا رشتہ کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھے۔ کتنی ہی بار اسد کے گھر والے رشتہ لے کر آئے لیکن بابا مانے ہی نہیں۔ پھر دونوں خاندانوں میں تلخی اتنی بڑھ گئی کہ دشمنی ٹھن گئی۔ ابا نہ رشتہ دینے کے لیے تیار تھے نہ اسد کے گھر والے لینے کے لیے۔ دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج رات اسے اسد کے ساتھ جانا تھا۔ اماں بابا ایک رشتہ دار کے گھر شادی میں گئے تھے۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی ساتھ تھے۔ وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر گھر رہ گئی تھی اور اب وہ برآمدے کی دہلیز پر بیٹھے رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یہ سوچ لینا کہ گھر چھوڑ دوں گی، بھاگ جاؤں گی، الگ بات تھی، اور اب واقعے میں گھر چھوڑ دینا جیسے آگ میں کود جانے کے برابر تھا۔ فون پھر بجنے لگا تھا۔ اسد پھر سے فون کر رہا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا تو اس نے میسج کیا، آ رہی ہو نا؟ آ جاؤ ورنہ یہ لوگ ہماری زندگیاں جہنم بنا دیں گے۔ میسج پڑھ کر بھی اس کے احساسات نہیں بدلے اور وہ اٹھ کر اماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں جا کر اپنا بیگ خالی کیا، زیور پیسے سب واپس رکھے اور اماں کے بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگی۔ ٹھیک اسی وقت اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن وہ اتنی غمزدہ اور دکھی تھی کہ اس نے پلٹ کر دیکھنا ہی نہیں چاہا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی چادر اتار کر ایک طرف پھینکی اور فون کو آف کر دیا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ فیصلہ نہ یہ آسان تھا نہ وہ، نہ رہنا آسان تھا نہ چھوڑ دینا۔ اٹھ کر اس نے پانی پیا، منہ دھویا اور برآمدے کے ستون سے سر ٹکا کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں ابا کسی بھی وقت واپس آ سکتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھانپ جائیں۔ چاپ پھر سنائی دی، جیسے ہوا کو پاؤں مل گئے ہوں، سکوت کو زبان۔ اسد کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسد کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور وہ نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صحن میں جس طرف روشنی تھی وہاں سیاہ دبا نمودار ہوا۔ پھر وہ روشن تو ہوتا گیا لیکن روشنی جیسا نہیں۔ وہ خوبصورت اور اس کی آنکھوں میں جال بچھا تھا۔ تمہیں اپنا ارادہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے،
کون سی چیز تمہیں کمزور کر رہی ہے؟ دہلیز پر بیٹھے بیٹھے الوینا نے جھرجھری سی لی اور زیر لب بڑبڑائی، میں یہ وہموں اور وسوسوں کی جنگ اور نہیں لڑ سکتی۔ محبت تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، پھر تم اس قیمتی چیز کو حاصل کیوں نہیں کر لیتی؟ کیا صرف ایک مرد کی محبت ہی قیمتی ہوتی ہے؟ کیا صرف ایک مرد کی محبت ہی قیمتی ہوتی ہے، میرے ماں باپ کی نہیں ہے؟ تمہارے ماں باپ کے لیے تمہاری محبت کہاں ہے؟ وہ اس سے کچھ دور فاصلے پر کھڑا تھا۔ انہیں اسد پسند نہیں، انہیں اسد کی ذات پسند نہیں۔ اگر تمہاری محبت تمہارے والدین کے لیے اتنی ہی اہم ہوتی تو وہ ایسی معمولی سی وجہ کے لیے تم دونوں کو الگ نہ کرتے۔ وہ ضد کر رہے ہیں۔ صرف محبت کے لیے مجھے بھی ایسے گھر سے نہیں بھاگ جانا چاہیے۔ اسے گھر سے بھاگنا نہیں، محبت پانا کہتے ہیں۔ تم اس ظلم سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہو جو تم پر کیا جانے والا ہے۔ میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ ایسے اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے مجھے کیسے سکھ ملے گا؟ تمہاری محبت نیلام ہو جائے گی تو پھر کیا تمہیں سکھ ملے گا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم خود اپنی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ تمہیں چھپ کر محبت کرنے کا حوصلہ تو تھا، لیکن اس محبت کو پا لینے کی ہمت نہیں ہے۔ ہر شخص کو آزادی ہے کہ اپنی زندگی کی اپنی مرضی سے گزارے۔ اگر اسے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے جو اس کی پسند کی نہیں ہوگی تو وہ ظلم ہوگا۔ جو لوگ یہ ظلم سہتے ہیں وہ خود بھی ظالم ہوتے ہیں۔ تم ایک کمزور اور بزدل انسان ہو۔ جو بزدل ہوتے ہیں وہ کبھی سچی محبت حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ ہمیشہ معاشرے اور حدود و قیود کے بارے میں سوچتے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ سچی محبت کرنے والے امر ہوتے ہیں جو زمانے کے رنگ میں نہیں رنگتے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ یہ رانجھے کے لیے بھاگ گئی تھی۔ الوینا نے خود کو بجھی ہوئی روشنی کی مانند ٹمٹماتے پایا۔ میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ اسد کا کیا ہوگا؟ تمہارے دل کا کیا ہوگا؟ میں اتنی تکلیفیں نہیں سہ سکتی۔ میرا گھر پیچھے اجڑ جائے گا، میرے بھائیوں کے سر جھک جائیں گے۔ یہ صرف تمہارے وہم ہیں۔ سوچو، اگر تمہاری شادی اس شخص سے ہو گئی جسے تمہارے لیے پسند کیا گیا ہے، پھر بھی تمہاری زندگی اجڑ جائے گی۔ تمہاری اس زندگی پر صرف تمہارا اپنا حق ہے الوینا، کسی کو یہ حق چھیننے نہ دو۔ تمہیں تمہاری مرضی سے شادی کرنے کا پورا حق ہے۔ شادی کرنے کا حق ہے، گھر سے بھاگ جانے کا تو نہیں۔ گھر سے تم اسی لیے بھاگ رہی ہو کیونکہ تمہیں تمہارا حق استعمال کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ تمہیں اپنے لیے خود ہی آزادی پیدا کرنی ہوگی۔ الوینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر برآمدے سے اندر کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، اماں ابا گھر آ جائیں گے، پھر وہ کبھی اس گھر سے نہیں نکل سکے گی۔ وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگی۔ یہ وقت اگر گزر گیا تو پھر بہت پچھتاؤ گی الوینا۔ میں یہاں سے جانے کے بعد پچھتاؤں گی۔ تم جانتی ہی نہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہو سکتا ہے، پھر کیا کرو گی؟ آنے والا وقت کیسا بھی ہو، مجھے یہیں رہنا ہے۔ پھر آنے والے وقت کو ایک نظر دیکھ لو۔ اس نے اپنے ہاتھ کی روشنی کو شکوک و شبہات کے مستقبل میں ڈھال کر دیوار پر منتقل کر دیا۔ تم نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی نا اس حرامی کے لیے، اب میرے نکاح میں میری دلہن بن کے بیٹھی ہو۔ تم جیسی حرافہ عورتوں کو تھوکنے کے لیے تو لایا جا سکتا ہے، نکاح میں نہیں۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو جہیز کا اتنا لالچ دیا کہ میرے باپ نے میرا سودا کر دیا۔ اب اس سودے کا سود تم دو گی۔ اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ الوینا نے سہم کر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے ہتھیلی سمیٹ لی اور پھر کھولی۔ روشنی دیوار پر پڑنے لگی۔ وہ اپنے گھر کے کمرے کے ایک کونے میں پڑی اپنے 3 بچوں میں سے ایک بچے کا بخار کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ نیلا ہو رہا تھا۔ تڑپ کر وہ اٹھی اور باہر سے تالا لگے دروازے کو کھینچ کر جھٹکے دینے لگی۔ دروازہ کھولو، کھولو، کوئی ہے باہر؟ میرا بچہ مر رہا ہے، وہ مجھے اندر قید کر گیا ہے۔ تالا باہر سے توڑ دو، کوئی تالا توڑ دو۔ اس نے اپنی انگلیاں سمیٹ لی، پھر انہیں کھولا۔ وہ دونوں ایک بڑے سے گھر میں موجود تھے۔ وہاں چند عورتوں اور مردوں میں ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ پھر کمرے میں بیٹھا اسد اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی خواب ہے۔ تم اب ہمیشہ کے لیے میری ہو الوینا۔ میں تم پر زندگی کی دھوپ کی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس نے ہتھیلی سمیٹ لی اور پھر سے کھولی۔ چھوٹا سا ایک گھر ہے اور وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی ہے۔ فون شانے اور کان کے درمیان پھنسا ہے۔ کہاں ہو؟ کب تک گھر آؤ گے؟ بس یہی کوئی آدھے گھنٹے میں۔ تمہارے باس بھی ساتھ آ رہے ہیں نا؟ میں نے 3 ڈشز بنائی ہیں، دیکھنا انہیں کتنی پسند آتی۔ انہیں پسند نہ آئیں تو بھی مجھے تو بہت پسند آئیں گی۔ ہتھیلی پھر سے سمٹ گئی۔
الوینا ہاتھوں میں منہ دے کر سسکنے لگی۔ اگر تم یہاں رہ گئی تو تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ تم اپنے شوہر کے ہاتھوں ہر روز ذلیل و خوار ہوگی۔ جس عزت کے لیے تم یہاں سے جانے سے انکار کر رہی ہو وہ عزت پیروں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اپنے ماں باپ کے جس مان کے لیے تم اس شخص سے شادی کرو گی وہ مان تمہیں دیا جائے گا نہ تمہارے ماں باپ کو۔ تمہارے ماں باپ ناسمجھ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ رشتے دلوں سے بنتے ہیں، معاشرتی اصولوں سے نہیں۔ تم اسد سے شادی کر لو گی، اپنے گھر میں خوش رہو گی تو خود ہی تمہارے ماں باپ مان جائیں گے۔ اگر نہیں بھی مانیں گے تو کم سے کم تمہاری زندگی میں کوئی دکھ تو نہیں ہوگا۔ تمہاری زندگی کا ساتھی ہی تمہارا غمخوار ہوگا۔ الوینا، تم نے اس عذاب کو دیکھ لیا ہے جو تمہیں ملنے والا ہے، اور اس راحت کو بھی جو ایک قدم اٹھانے سے تمہارے قدموں میں ہوگی۔ الوینا شدومت سے رونے لگی۔ ماں باپ کی عزت، بھائیوں کا مان، یہ روایت وہ روایت، انہیں اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ نئے دور کی باہمت لڑکی بنو، اپنی زندگی خود بناؤ۔ ہر شخص زندگی میں وہی حاصل کرتا ہے جس کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہے۔ تمہیں محبت بھی دکھا دی ہے اور ذلت بھی، اب اپنے قدم دونوں میں سے ایک کی طرف بڑھا دو۔ اپنی سمت کو سمیٹ کر وہ کھڑا اسے دیکھنے لگا، وہی جو ہر وقت ہر انسان میں موجود رہتا ہے اور اسے اپنے راستوں پر اپنی حکمت سے دھکیلتا رہتا ہے۔ الوینا کی آنکھوں میں جال بچھنے لگا اور اس کے دل کا غبار چھٹنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، اسے ہاتھ میں لے کر سوچا، پھر آن کر کے اسد کو فون کیا۔ میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں۔ اماں کے کمرے میں جا کر اس نے زیور، پیسے اپنے بیگ میں رکھے اور چادر کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ جس وقت وہ اسد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اس وقت اسد بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ میں سمجھا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، اپنے بھائی لا کر مجھے پٹواؤ گی۔ اتنا ڈرتے ہو؟ وہ ہنس دی۔ ڈرنا پڑتا ہے، اتنے بڑے گھر سے لڑکی بھگا کر لے جا رہا ہوں۔ اتنے بڑے دل کی لڑکی کو ہو، مجھ جیسی جرأت مند لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو تم کچھ اور کہہ رہی تھی، ڈر سے تمہاری جان نکل رہی تھی۔ چھوڑو اسے۔ الوینا نے گاڑی چلاتے اسد کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ تم نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا نا الوینا؟ آگ کا دریا پار کر کے آئی ہوں، سب کے سینوں میں چھری اتار کر آئی ہوں، میری قدر کرنا۔ اسد نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں بھی سب چھوڑ کر آیا ہوں، میری پابند رہنا۔ رات تک دونوں سفر کرتے رہے۔ صبح کے قریب وہ اپنے مطلوبہ گاؤں پہنچے۔ وہاں ان کی آمد کا پہلے سے ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ اسد کا دوست مصطفیٰ وہاں رہتا تھا۔ دوست کے علاوہ باقی سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ الوینا کا سوتیلا باپ اس کی شادی کسی بڈھے سے کرا رہا تھا۔ ماں نے خود اسد کے ساتھ بھیجا ہے۔ نکاح کے لیے اسد کے دوستوں نے اچھا انتظام کیا تھا۔ رات کو ان کے نکاح کی خوشی میں ڈھولک بھی بجائی گئی۔ الوینا نے دلہن بن کر حسن میں حسن والوں کو مات دے دی تھی۔ منہ دکھائی میں اسد نے اسے انگوٹھی دی تھی اور ہزار طرح کے وعدے کیے تھے۔ الوینا نے اماں کے سارے زیورات پہنے تھے۔ چند دن گاؤں میں رہ کر وہ شہر آ گئے۔ اسد کے دوست نے اسد کے لیے وہاں ایک گھر کا انتظام کر دیا تھا۔ اسد کے ملائیشیا جانے تک انہیں اسی گھر میں رہنا تھا۔ ملائیشیا جا کر اسد کو اسے بھی اپنے پاس بلانا تھا۔ 3 مہینے بعد اسد ملائیشیا چلا گیا اور وہ اسد کے دوست مصطفیٰ بھائی کے پاس گاؤں آ گئی۔ اسے گاؤں کی زندگی کی عادت نہیں تھی لیکن مجبوری تھی، اسے وہاں رہنا تھا۔ مصطفیٰ بھائی کے گھر والوں کو شک ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ بھائی کی بیوی نے اس پر کئی بار طنز کیے کہ سوتیلا باپ تھا۔ مصطفیٰ بھائی کی بیوی نے اس پر کئی بار طنز کیے کہ باپ سوتیلا تھا لیکن ماں تو سگی تھی۔ وہ اب تک اس سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ اسے نہ مصطفیٰ بھائی کی بیوی کے طنز کی پرواہ تھی نہ باقی دنیا کی۔ اسے پرواہ تھی تو اسد کی، جس کے ساتھ وہ ان 3 مہینوں میں اتنی خوش رہی تھی کہ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے اسے چھوڑ دینے کا عہد کر چکی تھی۔ اسے اس سوچ سے ہی خوف آتا تھا کہ وہ اپنا فون بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اگر وہ رات گزر جاتی، اگر وہ رات گزر جاتی، اب تک اس کی شادی اس کے ماں باپ کی مرضی سے ہو چکی ہوتی اور اس کی زندگی بنجر زمین پر کسی مردہ جانور سے بھی کمتر ہوتی۔